آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تمام تر مومنین کے لیے دعا ہے، بالخصوص ہادی ٹی وی کے تمام تر ناظرین اور وہ افراد کے جو ہادی ٹی وی کو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار بحق کے چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر مومنین کو دنیاوی اور آسمانی، زمینی و آسمانی ہر ایک بلا سے، ہر ایک وبا سے، ہر ایک مصیبت سے، ہر ایک مشکل اور بیماری سے پروردگار بحق کے چاردہ معصومین تمام تر مشکلات سے نجات عنایت فرمائے، اور بالخصوص جتنے بھی مومنین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پروردگار عالم تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہادی ٹی وی کے پروگرامز یعنی مختلف عنوانات پر اور مختلف بیانات کے تحت آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جاتے ہیں، جس میں فقہی مسائل سر فہرست ہے کہ جو نجف اشرف سے بھی آپ حضرات ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد شفا حسین نجفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں، اور ہم آپ کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ انتہائی مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف لاتے ہیں اور مومنین کے سوالات کے جوابات عنایت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مومنین کو مستفید کرتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آپ کو صحت مند زندگی عنایت فرمائے، اور آپ کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام تر توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب رضی صاحب، کیسے کیسے مزاج ہیں ہیں آپ؟ آغا صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعا الحمدللہ۔ کافی عرصے کے بعد آپ سے انشاءاللہ یہاں ملاقات ہو رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے سے۔ جی پروردگار عالم آپ کو صحیح بات۔ سلامت رکھے، اور کافی مومنین کا یہ کہنا بھی تھا کہ آغا صاحب کافی عرصے سے پروگرام میں نہیں آ رہے، تو اب دوبارہ آ چکے ہیں انشاءاللہ، اور ابتدائی کلمات کے ذریعے سے آغا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فمن کلام مولانا نبی محمد الحسن المجتبی علیہ السلام، استعد لسفرک وحصل زادک قبل حلول اجلک۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے آپ تمام خواتین و حضرات متوجہ ہیں، یہ ایام ہمارے تین عظیم معصوم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخیں ہیں۔ میں نے اس مناسبت سے معمول کے مطابق امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیت کا ایک چھوٹا سا مختصر حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو آپ نے وہ جنادہ بن ابی امیہ کی فرمائش پر آپ زہر کا آپ کے اوپر اثر شروع ہو گیا تھا، نقاہت کی کیفیت میں تھے، اور ایسے حالات میں آ کے عرض کیا عذنی یا ابن رسول اللہ، عین غین نون یہ فرزند پیغمبر، کوئی مختصر واضح و نصیحت فرمائیے۔ آپ نے نسبتاً طولانی وصیت فرمائی ہے، اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے، استعد لسفرک، جو سفر تمہارے درپیش ہے اس کے لیے تیاری کر لو، وحصل زادک قبل حلول اجلک، اور قبل اس کے کہ اس سفر کی تاریخ آ جائے، سفر کا آغاز ہو، زاد راہ یعنی اس طولانی سفر کے لوازمات اور اخراجات کو حاصل کرو اور انہیں آمادہ رکھو۔ ہم سب کو اس دنیا میں سفر پیش آتے رہتے ہیں، قریبی ضلع کا سفر کرتے ہیں، دوسرے صوبوں کا سفر کرتے ہیں، اچھا صرف ایران کی زیارات کا سفر کرتے ہیں، صرف عراق یا ایران، عراق، سوریہ ان کی زیارت کر کے سفر کرتے ہیں،
کبھی عمرہ کے لیے اور کبھی حج بیت اللہ کے لیے، کبھی حج بیت اللہ کے لیے 15 یا 20 دن کے لیے جاتے ہیں، کبھی 40 دن کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی سفر کی نوعیت اور اس کو دورانیے کے مطابق ہم اپنی تیاری کر کے جاتے ہیں، کپڑے اسی حساب کا اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، دوائیاں اگر خدا نہ خاصہ کوئی ریگولر استعمال کرتا ہے تو وہ دوائیاں بھی اسی حساب سے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سفر جو ہے یعنی قیامت کا سفر یہ اتنا طولانی ہے کہ اس سفر کے جو لوازمات ہیں یا اس سفر میں جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان کی ایک طولانی فہرست جو ہے وہ علماء کرام نے بیان کی ہے۔ میرا خیال میں اس سلسلے میں شیخ عباس قمی کی کتاب المنازل الآخرہ کے مطالعے کا میں مشورہ دوں گا کہ جنہوں نے موت سے لے کر اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی تک یہ جن مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ہر مرحلے کے لیے، سفر کے ہر مرحلے کے لیے تیاری کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے۔ امام کے متن کا ترجمہ یہ ہے کہ جو سفر تمہیں درپیش ہے اس کے لیے تیاری کر لو، وحصل زادک قبل حصول اجلک، اور اس سفر کی آغاز یعنی موت سے پہلے زادرہ یا سفر خرچہ کو تم اپنے لیے تیار رکھو۔ شیخ عباس قمی نے کتاب اپنے المنازل الآخرہ میں یعنی اس سفر میں درپیش جو مشکلات ہیں مختلف مراحل میں ان میں جو ہے وہ آسانی کے لیے وہ طریقے دعائیں بتائے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا اس سفر کا مشکل ترین مرحلہ ہے وہ ظاہر ہے جان کنی کا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے رسول خدا کی، اذا اردت ان تخفف علیہ سکرات الموت، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جائے تو فلیکن، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ میری جان کنی کا مرحلہ آسان ہو، فلیکن والدیہ بارا، اسے چاہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں، ولقرابتہ وصولا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھے یعنی صلہ رحم کرے۔ میں ایک دفعہ پھر تاکید کروں گا، المنازل الآخرہ شیخ عباس قمی کی، انہوں نے اس طولانی سفر کے لیے تیاری کا طریقہ بتایا ہے جس کا حکم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس کافی طویل فہرست سوالات کی موجود ہے کہ جو فقہی مسائل کے اس پروگرام میں شامل کرنے ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے ایک موضوع نکالا ہے کہ زیادہ تر جو سوال ہمارے پاس موصول ہوئے ان میں حق مہر کے حوالے سے کافی سوالات کیے گئے اور خواتین کی جانب سے۔ مثال کے طور پر اول سوال یہ ہے کہ آقا، پہلے تو حق مہر کی اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے اسے ادا کرنے کی، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں تو اس کے بعد ہم مزید سوالات اس میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، حق مہر کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور روایات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ حق مہر آپ زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کم سے کم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آن حضرت نے فرمایا ہے کہ بہترین خاتون وہ ہے کہ جس کا حق مہر جو ہے نا وہ کم ہو اور ولود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ اولاد دے۔ ظاہر ہے اس کا پہلے سے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ حق مہر کا ذکر ہے، اور البتہ یہ فقہی مسئلہ بھی ضمناً عرض کر دوں کہ اگرچہ ہم جب نکاح پڑھتے ہیں تو دونوں سے پوچھتے ہیں، لڑکا سے بھی وہ رضامندی بھی پوچھتے ہیں اور وکالت بھی لیتے ہیں، اور پھر حق مہر کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر مجھے لڑکا لڑکی نے وکیل بنایا ہو تو میں اس طرح نکاح پڑھتا ہوں، انکحت موکلتی موکلی علی المہر المعین المعلوم، میں اپنی موکلہ یعنی فلان خاتون کا نکاح پڑھ رہا ہوں یا اس کو رشتہ ازدواج میں جو ہے نا منسلک کر رہا ہوں فلان کے ساتھ ایک مقررہ مہر جو کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر حق مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے یعنی صیغہ نکاح جاری کرتے وقت وہ جو ہے نا وہ نکاح باطل نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔
باقی حق مہر سے متعلق جو ایک یعنی مسئلہ بیان ہونا چاہیے اور اس سے واسطہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حق مہر بھی طے پائے، اب وہ 5 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے یا ہم نے تو 1 کروڑ کا بھی پڑھا ہے اور صرف ایک قرآن کا جو ہے نا حق مہر رکھ کے بھی پڑھا ہے، جو حق مہر بھی طے پاتا ہے نکاح کے نتیجے میں اور وہ رخصتی سے پہلے صرف نکاح ہوا ہے، اگلے مراحل کی نوبت نہیں آئی، تو مقررہ حق مہر میں سے آدھا جو حق مہر ہے اس کی خاتون حقدار بنتی ہے، اور رخصتی کے بعد اور بعد والے مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل حق مہر کا وہ حق رکھتی ہے، یعنی حق مہر کے مطالبے کا جو ہے نا وہ حق رکھتی ہے۔ اب وہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو فوری طور پر وہ ڈیمانڈ کرے یا دیر سے جو ہے نا ڈیمانڈ کرے یا مکمل طور پر معاف کرے۔ یہ موٹی موٹی باتیں یا مسائل ہیں جو نکاح کے بارے میں قرآن میں جن کا ذکر ہے اور احادیث میں، اور ہمارے فقہاء کرام نے اپنے فقہی کتابوں میں جن کو بیان کیا ہے۔ اب اور آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کیا سوالات ہیں وہ سامنے آئیں گے تو پھر جو ہے نا جواب عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی آغا صاحب، اول ہمارے پاس جو سوال موجود ہے حق مہر سے متعلق، پہلا یہ کہ آغا صاحب یہ انہیں جاننا ہے کہ حق مہر جو والد صاحب کے کہنے کے مطابق طے کیا گیا تھا، یعنی جب نکاح ہو رہا تھا تو میرے والد نے جو مطالبہ کیا تھا وہ رقم طے ہوئی، اور وہ رقم انہوں نے جو بیان کی ہے وہ 14 لاکھ روپے ہے، اور اب اس وقت حالت یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد جو اخراجات ہوئے اور جو جتنا خرچہ شادی میں ہوا اس سے والد صاحب کے مالی حالات بڑے خراب ہوئے، تو اس کے بعد اب جب مجھے حق مہر ملا ہے اپنے شوہر سے تو میرے والد یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی میں خرچہ کیا تھا، لہٰذا تم مجھے اپنے حق مہر میں سے کچھ رقم دو کہ میں اپنا قرضہ اتاروں، اور یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں تم سے اس کا مطالبہ کر سکوں۔ تو آغا صاحب اس پہ وضاحت فرمائیے کہ کیا والد صاحب کا حق بنتا ہے یا میں والد کی خدمت میں تحفتاً وہ پیسے دے دوں، کیونکہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق مہر کے پیسے جو مل رہے ہیں وہ والد کا حق ہوتا ہے، تو آغا صاحب اس بات پہ روشنی ڈالیے گا۔ نہیں زیدی صاحب، والد صاحب کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ یہ جو حق مہر ہے وہ خالص جو ہے نا وہ پیور جو ہے نا وہ خاتون کا وہ حق ہے، اور جو حق مہر ہے وہ خاتون جو بنیادی حق ادا کرتی ہے شوہر کا، یہ اس حق کی ادائیگی کا صلہ ہے، اس کا وہ معاوضہ ہے، اس میں باپ کا کوئی جو ہے نا وہ حق نہیں ہے۔ باپ حق مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ خاتون یعنی اس کی بیٹی اپنی رضامندی سے وہ سارا کا سارا دے دے یا اس میں سے کچھ دے دے تو یہ ایک کار خیر ہوگا، والد کے ساتھ تعاون ہوگا۔ باقی باپ کو جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کا حق نہیں ہے، یہ خالص خاتون کا حق ہے، کسی باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، کسی کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ حق مہر کے ہی عنوان سے اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال کرنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ اگر میری زوجہ کا انتقال ہو گیا اور میں نے اسے حق مہر ادا نہیں کیا تھا، تو اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں اس بیوی سے، اور حق مہر دینے کی کبھی مثلا نہ کبھی اس نے مطالبہ کیا اپنی زندگی میں، اور نہ کبھی ایسے حالات آئے کہ وہ مجھ سے حق مہر مانگے، اور مجھے بھی اتنا خیال نہیں رہا کہ میں اس کا حق مہر ادا کر دوں، تو حق مہر میں تاخیر ہوئی، اور اب تقریباً شادی کو 6 سال ہوئے، ہمارے 2 بچے اور زوجہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب اس کا حق مہر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کروں تو کسے حق مہر ادا کرنا چاہیے؟ کس کا انتقال ہوا ہے جی؟ زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، جی زوجہ کا، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور شوہر حق مہر ادا کرنا چاہتا ہے۔ ہاں شوہر، ظاہر ہے یہ ایک بیوی کا حق ہے، یہ جو ہے نا اس کو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک آدمی کا آپ نے قرض دینا تھا 1000 روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ، اور ادائیگی سے پہلے اگر وہ مرحوم ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے جو مستحق ہیں یہ اس کے وارثین ہیں، ان کے جو بھی اس کے ظاہر اولاد جو ہے نا وہ وارث ہیں، لہذا یہ ان کو ملے گا، اولاد کو ملے گا۔
صاحب اچھا، حق مہر کے حوالے سے بس آخری سوال، اور دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں، مزید سوالات انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں شامل کریں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں. اور آخری سوال یہ ہے کہ آغا صاحب، کیا حق مہر جو دیا جاتا ہے زوجہ کو، بیوی کو، اب جو حق مہر ایک خاتون کو ملے گا وہ مکمل طور پر اس کی ملکیت ہے، یعنی یہ اپنی مرضی سے جہاں اس کا دل چاہے یہ وہاں خرچ کر سکتی ہے اور کسی دوسرے کا کوئی اس میں لین دین نہیں ہوگا، یہ مکمل طور پر لڑکی کا مال ہے؟ جی میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا ہے، سب سے زیادہ اس کا جو ہے نا وہ قریب ترین، بلکہ جس کو ولایت حاصل ہے، جس کی اجازت کے بغیر یعنی کنواری بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، باپ کا اس میں اگر کوئی حق نہیں ہے تو پھر کسی اور رشتہ دار کا بطریق اولا اس میں کوئی کسی کا حق نہیں ہوگا. جو خالص اس کی ملکیت ہے وہ معاف کرتی ہے، لے کے راہ خدا میں خرچ کرتی ہے یا خود اپنے لیے ضرورت کی چیزیں خریدتی ہے، وہ بلا شرکت غیر مکمل طور پر اپنے حق مہر کی جی مالکہ ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس جائیداد کے حوالے سے ایک سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میرے والد صاحب نے غصے میں، ناراضگی میں اور کبھی کبھار بالکل نارمل انداز میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میری جائیداد میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی تم پر میری جائیداد حرام ہے. اس طرح کے کلمات انہوں نے کہے ہیں. تو دوسری اولاد کو وہ اپنی جائیداد میں سے حصہ دے رہے ہیں، لیکن میرے لیے انہوں نے اپنی جائیداد کو حرام قرار دے دیا. تو کیا ان کے کہنے سے ان کی جائیداد میں سے حصہ میرے لیے حرام ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے. دیکھیں ظہیر صاحب، یہ اس مسئلے کی وضاحت ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اگر ایک آدمی اپنی اولاد میں سے کسی کو آنکھ کر دیتا ہے تو شاید عام خیال یہ ہو کہ آنکھ کے نتیجے میں اس آنکھ شدہ جو ہے نا بیٹا یا بیٹی کو حصہ نہیں ملتا. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی اپنے بیٹوں یا بیٹیوں میں سے کسی ایک کو نہیں دینا چاہتا ہے حصہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ باقیوں میں جو ہے نا وہ تقسیم کر دے اور اس کو محروم کر دے. لیکن ایسا نہ کرے اور ناراض ہو، بے شک آنکھ کیا ہوا ہو اور وہ مر جائے تو خود بخود باقی وارثوں کی طرح یہ بھی جو ہے باقی جائیداد میں سے اپنے حصے کا حقدار بنے گا. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا، میرے ایک عزیز ہیں جو سید بھی ہیں اور انتہائی نمازی پرہیزگار انسان ہیں، اور ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس دوران جو بارشیں اتنی شدید آئیں تو ان بارش کے پانی سے ان کے پورے گھر کا سامان برباد ہو گیا. پورے گھر کی ایک ایک چیز، وائرنگ اور سارا سامان سب برباد ہو چکا ہے. تو آغا صاحب اب ظاہر ہے وہ مالی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ کوئی دوسرا مکان دیکھیں یا کوئی دوسرا سامان خرید سکیں. تو ان کی مدد کرنے کے لیے کیا میں سہم سادات یا سہم امام جو خمس کی رقم میں سے نکالے جاتے ہیں، یہ خمس کی مکمل رقم میں اپنے اس مومن بھائی کو جو سید ہیں اور نمازی پرہیزگار ہیں، تمام شرائط پوری ہیں، مکمل خمس کی رقم سے ان کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، جہاں تک مال سادات کا تعلق ہے، وہ اگر آپ سیستانی کی تقلید میں ہیں تو سارا مال سادات کسی مجتہد یا وکیل سے پوچھے بغیر ان کو آپ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے مکان کی تعمیر وغیرہ میں خرچ کریں. اور اگر رہبر کے ہیں تو پھر وہ مال سادات بھی اجازت سے جو ہے نا وہ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو مال سادات جو ہے وہ سیستانی کے مطابق آپ اپنی ذمہ داری سے اپنے ثوابت کے مطابق اس کو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جو مال امام ہے وہ وکیل یا مجتہد کی اجازت سے خرچ کر سکتے ہیں. اگر رہبر کے نزدیک مال امام اور مال سادات دونوں یعنی دیے جا سکتے ہیں اس کو، لیکن مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا بس آخری سوال کو شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا. آغا صاحب سوال یہ ہے کہ بارش کی گندگی میں اور اس کے پانی میں ہمارے گھر کے پانی کا ٹینک، پورے علاقے والوں کے پانی کا ٹینک، وہ سب جو ہے وہ گٹر کے پانی سے مل چکا ہے. تو آغا صاحب اب نماز، وضو وغیرہ کے لیے ہم پانی کہاں سے استعمال کریں، جبکہ پانی میں سے اب بارشوں کے بعد جب پانی ٹھہرا ہے تو اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے. تو اب یہ ٹینک وغیرہ سب پاک کرنا پڑے گا یا کس پانی میں شمار ہوگا جو پانی کالے رنگ کا ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے؟ دیکھیے جی، اگر یہ پانی جو ہے نا وہ اس میں نجاست کی بو یا رنگ یا وہ ذائقہ اگر اس میں آ گیا ہے تو ظاہر ہے وہ نجس ہو جاتا ہے. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ صاف کیا جائے، موٹر وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا وہ گندا پانی نکالا جائے.
ناپاک پانی، اور اس میں جو ہے نا پھر وہ نیا پانی اس میں ڈالا جائے، بھرا جائے، تاکہ پھر اس سے وضو اور یا کپڑے وغیرہ پاک کیے جا سکے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ تقریباً ہمارے پاس ابھی سوالات کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں تمام تر سوالات کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں دامن وقت میں گنجائش اس قدر نہیں کہ تمام مومنین کے سوالات ہم شامل کر سکیں۔ جتنے بھی مومنین ہمیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا دیگر ذرائع سے اپنے سوالات پہنچاتے ہیں، ہم تمام کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ اس پروگرام کا حصہ آپ تمام مومنین بنتے ہیں۔ آپ تمام کے سوالات کے جوابات آغا صاحب کی زبانی انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں دیے جائیں گے۔ اس تب تک کے لیے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔